ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار پر ذرہ تو دور کی بات، وہ اپنا کرتا تک اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں ہی لاشیں۔ اتنی پھرتی اور تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نگل جاتے تھے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام و کرام دینے پر مجبور کر دیا۔ دشمن میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑتے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن کے فوج کے درمیان تک پہنچ جاتے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک خبر پہنچی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایت وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اپنی تند خوبی اور غضب ناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد ان کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی اور وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکالنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ اور تیسری بار جب حضرت خالد نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر کون ہو تم، تو نقاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد نے کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی، آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر ہی دم دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے، اس کی قدر کریں، جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں کہ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے، جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا۔ کم از کم اپنے بچوں کے نام ان اسلام کے ہیروز کے نام پر رکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا نام کس کے نام پر ہے اور نام کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے، اور ان کی تربیت ایسے کریں کہ اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت زرار بن ازور کا ایک مختصر سا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔